چوہے کی شامت۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک گھر میں ایک چوہا رہتا تھا۔ یہ گھر والوں سے چھپ کر ان کی چیزیں چوری کر کے کھاتا رہتا تھا۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے چوہا روز بروز موٹا ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے رہنے والے اپنے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کے گم ہونے پر بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک دن گھر کے مالک نے چوہے کو باورچی خانے میں رکھے انگور چراتے دیکھا تو سارا ماجرا اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے اپنے گھر کی تمام اشیاء کو بڑے بڑے مرتبانوں میں ڈھانپ کے رکھنا شروع کر دیا۔ اب کھانے پینے کی اشیاء چوہے کے ہاتھ سے باہر ہو چکی تھیں اور چوہا خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہونے لگا تھا۔ آخر ایک دن اس نے سوچا کہ اب اس گھر سے نکل کر کسی اور جگہ ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ چوہا اس گھر سے نکل کر ایک اور گھر میں گھس گیا۔ وہاں اسے اناج کی خوشبو محسوس ہوئی۔ خوشبو سونگتے ہی اس کا دل اناج کھانے کے لیے مچلنے لگا۔ چوہے نے دیکھا کہ ایک میز کے نیچے بڑا سا مرتبان رکھا تھا اور اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا تھا۔ اناج کی خوشبو اسی مرتبان میں سے آ رہی تھی۔ چوہا مرتبان کے قریب پہنچا۔ اس نے سوچا کہ مرتبان میں سوراخ کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کافی دن بھوکا رہنے کی وجہ سے چوہا بہت کمزور ہو چکا تھا، اسی لیے وہ ذرا سی کوشش کر کے سوراخ کے ذریعے مرتبان میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مرتبان کے اندر پہنچ کر چوہے نے خوب جی بھر کر اناج کھایا۔ چوہے کا پیٹ بھر چکا تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ گھر کے لوگوں میں سے کوئی اسے دیکھ لے، اس کو یہاں سے نکل کر چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر چوہے نے اسی سوراخ کے راستے باہر جانا چاہا تو وہ اس سے باہر نہ نکل سکا، کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول گیا تھا اور اب اس سے باہر نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی لمحے اناج کے مالک نے بڑے مرتبان کا منہ کھولا تو اندر بیٹھے چوہے کو دیکھ کر اسے غصہ آ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ چوہا اپنی جان بچا کر بھاگتا، اناج کے مالک نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ کر باہر نکالا اور اپنی بلی کے حوالے کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ باتونی کچھوا۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں کے قریب ایک بہت ہی خوبصورت تالاب تھا۔ اس تالاب کے پاس مرغابیوں کا ایک غول بھی رہتا تھا۔ وہاں پر ایک کچھوے نے بھی اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ کچھوے کی مرغابیوں کے ساتھ خوب گہری دوستی تھی۔ کچھوا مرغابیوں کو فضا میں اڑتا دیکھ کر بہت حیران ہوتا تھا۔ کچھوا اکثر مرغابیوں کو کہتا کہ تم تو دور دور تک فضاؤں میں اڑتے ہوئے لطف اندوز ہوتی ہو، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ادھر ادھر اڑتا پھروں۔ لیکن مرغابیاں اسے بہت سمجھاتی تھیں کہ دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رینگنے کے لیے بنایا ہے، تم ہوا میں نہیں اڑ سکتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھوے کی ہواؤں میں اڑنے کی خواہش زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ اکثر اوقات مرغابیوں سے کہتا تھا کہ کسی طرح مجھے بھی اڑنا سکھا دو۔ مرغابیاں کچھوے کی روز بروز کی تکرار سے تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھوا کسی طرح بھی اپنی ضد سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مل کر کچھوے کی فرمائش کا حل سوچنا چاہیے۔ اور پھر مرغابیوں کے ذہن میں کچھوے کا شوق پورا کرنے کی ایک ترکیب آ گئی۔ ایک مرغابی نے کچھوے سے کہا، دیکھو، تمہارے پر تو نہیں ہیں، اسی لیے تم اڑ نہیں سکتے، لیکن ہم نے تمہارے شوق کو پورا کرنے کے لیے ترکیب سوچی ہے۔ وہ یہ کہ ہم دو مرغابیاں ایک چھڑی کو دونوں سروں سے اپنی چونچ میں پکڑ لیں گی اور تم اس چھڑی کو درمیان سے اپنے منہ میں پکڑ لینا۔ اس طرح چھڑی کو پکڑ کر جب ہم اڑیں گے تو تم بھی ہمارے ساتھ فضا میں سیر کر سکو گے۔ کچھوے کو ہر وقت بولتے رہنے کی عادت تھی۔ مرغابی نے کچھوے سے کہا، فضا کی بلندیوں میں پہنچ کر تم اپنا منہ بالکل نہ کھولنا، ورنہ نیچے گر کر مر جاؤ گے۔ کچھوے نے مرغابیوں سے وعدہ کیا کہ وہ اس ہدایت پر ضرور عمل کرے گا۔ مرغابیوں نے چھڑی کو اپنی چونچ میں پکڑا اور کچھوے کو لے کر فضا میں بلند ہو گئیں۔ کچھوا ہواؤں میں سیر کرتے ہوئے خوش ہو رہا تھا۔ اسی طرح اڑتے اڑتے مرغابیوں نے گاؤں کے اوپر سے ایک چکر لگایا۔ گاؤں کے لوگ مرغابیوں کے ساتھ کچھوے کو اڑتا دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ گاؤں کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کچھوا بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ گاؤں کے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ دیکھو، میں نہ صرف زمین پر رینگ سکتا ہوں بلکہ میں ہوا میں اڑ بھی سکتا ہوں۔
कछुए ने गांव के लोगों को ये बात बताने के लिए अपना मुंह खोला तो मुंह में पकड़ी हुई छड़ी उससे छूट गई और वो बुलंदी से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि जिसका काम उसी को साजे। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी नई नई कहानियों का भी पता चलता रहेगा। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।